بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 71 ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب الحدود پڑھیں گے۔ حدود یہ حد کی جمع ہے۔ حد کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا، تو اس سے مراد وہ شرعی سزائیں ہیں جو لوگوں کو گناہوں سے اور جرائم سے روکتی ہیں، اس لیے اس کو حد کہا جاتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں حد اس سزا کو کہا جاتا ہے جو مقرر شدہ ہو شریعت کی طرف سے۔ تو شریعت نے کچھ جرائم کے اوپر سزائیں مقرر کی ہوئی ہیں، ان کو حدود کہا جاتا ہے، جیسے زنا کی سزا ہے، شراب کی سزا ہے، چوری کی سزا ہے۔ ان کی جو سزائیں ہیں وہ مقرر شدہ ہیں، ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ کتاب الحدود میں آپ انہی سزاؤں سے متعلق تفصیل اور احکام پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس باب میں زنا کی جو حد ہے اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ کتاب الحدودی یہ باب ہے حدود جو شرعی سزائیں ہیں ان کے بارے میں۔ الزنا یثبت بالبینۃ والاقرار، زنا کا جو جرم ہے یہ ثابت ہوتا ہے گواہوں کے ذریعے سے اور اقرار کے ذریعے سے، یعنی اس جرم کے ثبوت کے لیے دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، یا تو گواہوں کے ذریعے سے یہ جرم ثابت ہوتا ہے، یا جس نے جرم کیا ہے خود اس کے اقرار کرنے سے ثابت ہوتا ہے۔ ہر ایک کی آگے تفصیل بیان کریں گے۔ فالبینۃ، پہلے گواہوں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اس میں گواہی کا مطلب یہ ہے ان تشہد اربعۃ من الشہود، کہ چار گواہ گواہی دیں، علی رجل، کسی مرد کے بارے میں، او امرأۃ، یا عورت کے بارے میں، بالزنا، کہ اس نے زنا کیا ہے۔ تو یہ چار گواہوں کی گواہی دینا قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے، اس لیے اس میں چار گواہوں کی گواہی کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ فیسألہم الامام، تو جب چار گواہ کسی کے بارے میں گواہی دیں کہ اس نے زنا کیا ہے، تو امام سے مراد یہ ہے کہ جو عدالت کا قاضی ہے یا جو حاکم ہے یا خلیفہ ہے، وہ ان گواہوں سے پوچھے گا عن الزنا ما ہوا، زنا کے بارے میں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ شاید یہ غلط فہمی میں کسی اور جرم کو یا کسی اور چیز کو زنا کہہ رہے ہوں، تو پہلے ان سے پوچھے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کسے کہتے ہیں یہ۔ وکیف ہوا، اور آپ نے جو دیکھا ہے کسی کو زنا کرتے ہوئے تو کیسے ہوا ہے یہ۔ وَأَيْنَ زنا، کس جگہ پر اس نے زنا کیا ہے۔ وَمَتَى زنا، اور کس وقت اس نے زنا کیا ہے۔ وَبِمَنْ زنا، اور کس کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات گواہوں سے قاضی پوچھے گا تاکہ مکمل اس کی تحقیق اور تفتیش ہو اور یقینی طور پر یہ جرم صحیح معلوم ہو سکے کہ واقعی ہوا ہے، اور یہ پتہ چل جائے کہ اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے یا جھوٹا الزام نہیں ہے یا کوئی اور ایسی اس میں شبہ نہیں پایا جا رہا۔ فَإِذَا بَيَّنُوا ذَلِكَ، جب یہ گواہ یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان کر دیں، جو یہ سوالات ہیں ان سب سوالات کے وہ صحیح جواب دے دیں، وقالوا، اور وہ اس طرح گواہی دیں، رأیناہ، کہ ہم نے اس شخص کو دیکھا ہے، وطئہا، کہ اس نے عورت کے ساتھ وطی کی ہے، فی فرجہا، اس کی شرمگاہ میں، کالمیلی فی المکحلۃ، جیسا کہ سرمدانی میں سلائی ہوتی ہے۔ تو اس طرح اگر یہ گواہی دیتے ہیں اس کی زنا کرنے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی گواہی پوری ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد گواہی مکمل ہونے کے لیے ان گواہوں کی تفتیش کرنی پڑے گی کہ یہ گواہ کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، یہ عادل ہیں، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ سأل القاضی عنہم، تو قاضی ان گواہوں کے بارے میں پوچھے گا، لوگوں سے تفتیش کرے گا۔ فعدلوا فی السر والعلانیۃ، اگر ان گواہوں کی تعدیل کی گئی، یعنی ان کو عادل قرار دیا گیا، سچا قرار دیا گیا، سرن یعنی خفیہ تحقیقات میں بھی اور علانیہ تفتیش میں بھی ان کو عادل قرار دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ گواہ بھی ٹھیک ہے اور انہوں نے جو گواہی میں تفصیل بتائی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو اب گواہی مکمل ہو گئی ہے۔ حکم بشہادتہم، اب ان کی گواہی کی بنیاد پر قاضی فیصلہ کر دے گا کہ یہ جرم واقعی ہوا ہے، جرم ثابت ہو گیا ہے، اب اس کو سزا ملنی چاہیے مجرم کو۔ اگر اس دوران جو تفتیش ہوتی ہے یہ جگہ کے بارے میں، وقت کے بارے میں، تو اس میں اگر مختلف جو گواہ ہیں ان کے بیانات مختلف ہوں، آپس میں ان کا اختلاف ہو،
یا گواہوں کے اوپر کوئی شبہات ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں یا پہلے انہوں نے کبھی ایسا جھوٹی گواہی دی ہے، تہمت وغیرہ لگائی ہے، اس طرح کی چیزیں آ جائیں درمیان میں، تو پھر اس کیس میں شبہ آ جاتا ہے۔ شبہ کی وجہ سے جو حد ہوتی ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ جو شرعی حدود ہوتی ہیں ان کو قائم کرنے کے لیے، ایسی سزائیں جاری کرنے کے لیے بہت زیادہ احتیاط سے اور تحقیق اور تفتیش سے کام لیا جاتا ہے۔ کسی قسم کا بھی بیچ میں شبہ آ جائے تو حد پھر ساقط ہو جایا کرتی ہے۔ پہلے بینہ کا طریقہ بیان کیا تھا، والاقرار، تو اب جرم کے ثابت ہونے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ اقرار ہے کہ خود جرم کرنے والا اقرار کر دے۔ تو اس کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، ان یقر البالغ العاقل، کہ ایک بالغ عاقل شخص اقرار کرے، علی نفسہ، اپنے بارے میں، بالزنا، کہ میں نے زنا کیا ہے، 4 مرات، 4 مرتبہ اقرار کرے، فی 4 مجالس، 4 مختلف مجالس میں، من مجالس المقری، اور یہ جو 4 مجالس ہیں یہ اقرار کرنے والے کے اعتبار سے ہیں۔ کلما اقر ردہ القاضی، جب بھی وہ آئے قاضی کے سامنے اقرار کرے تو قاضی اس کو واپس بھیج دے کہ شاید تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، یا تم ویسے ہی کہہ رہے ہو، یا کوئی اور تمہاری عقل میں شاید کوئی مسئلہ ہے۔ تو ایک مرتبہ جب وہ واپس جائے گا تو یہ ایک مجلس اس کی ہوگی ہے، ایک مجلس میں اس نے اقرار کر لی ہے۔ دوبارہ وہ اگر قاضی کے سامنے اقرار کرے گا، پھر قاضی اس کو واپس کرے گا تو یہ 2 مجلسوں میں اقرار ہو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ وہ آئے گا، پھر قاضی واپس کرے گا، پھر چوتھی مرتبہ آئے گا، اس طرح 4 مرتبہ مطلب آ کر وہ واپس جو جا رہا ہے تو یہ ایک ایک مجلس الگ الگ شمار ہو رہی ہے۔ تو 4 دفعہ وہ آ کر اقرار کرے گا تو یہ 4 مختلف مجالس میں اس کا اقرار مکمل ہو جائے گا۔ فَإِذَا تَمَّ إِقْرَارُهُ 4 مرات، جب اس کا اقرار 4 مرتبہ پورا ہو جائے، سألہ القاضی، تو اب قاضی اس سے بھی مزید تحقیق کرے گا، تفتیش کرے گا، عن الزنا ما ہوا، کہ پہلے زنا کے بارے میں پوچھے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے، شاید غلط فہمی میں وہ کسی اور چیز کو زنا سمجھ رہا ہو، وکیف ہوا، اور کیسے زنا ہوا ہے، وَأَيْنَ زنا، اور تم نے کہاں زنا کیا ہے، وَبِمَنْ زنا، کس سے زنا کیا ہے، یہ ساری اس سے تفتیش کرے گا۔ فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ، اگر وہ یہ ساری تفصیل صحیح بیان کر دیتا ہے، لَزِمَهُ الْحَدُّ، تو اس اقرار کی وجہ سے بھی جرم ثابت ہو جائے گا، اور جرم ثابت ہونے کے بعد جو زنا کی حد ہے، شرعی سزا ہے، وہ اس پر لازم ہو جائے گی۔ تو یہاں تک یہ سزا کے لازم ہونے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ آگے سزا کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ زنا جب ثابت ہو جائے تو کون سی سزا دی جائے گی، وہ کیا سزا ہے۔ تو اس میں 2 قسم کی سزائیں ہیں۔ اگر جو زانی ہے، زنا کرنے والا ہے، وہ محسن ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کیا جائے گا۔ تو محسن کا عام سادہ مطلب یہ کہ وہ شادی شدہ ہو، مزید بھی اس کی شرائط آگے آ رہی ہیں۔ اور اگر جو زانی ہے وہ محسن نہیں ہے، یعنی شادی شدہ نہیں ہے، تو اس کی جو سزا ہے وہ 100 کوڑے مارنا ہے۔ تو ان دونوں کی آگے تفصیل بیان کریں گے۔ فَإِنْ كَانَ الزَّانِي مُحْسِنًا، تو کہتے ہیں کہ اگر زانی محسن ہے یعنی شادی شدہ ہے، اور مزید بھی اس کی شرائطیں آگے آ رہی ہیں، رجمہ بالحجارتی، تو قاضی اس کو پتھروں کے ساتھ رجم کرنے کا حکم دے گا، یہ رجم والی اس کی سزا ہوگی، حتی یموتا، یعنی اس کو پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا، یخرجہ، کہ قاضی اس کو نکالے گا، الی ارض فضاء، کسی خالی کھلی زمین میں، تبتدئ الشہود برجمہ، وہاں پر جو گواہ ہیں جنہوں نے اس کے خلاف گواہی دی ہے، سب سے پہلے وہ اس کو پتھر مارنے کی ابتدا کریں گے۔ ثم الامام، پھر دوسرے نمبر پر جو قاضی ہے جس نے فیصلہ کیا ہے وہ پتھر مارے گا۔ ثم الناس، پھر اس کے بعد عام لوگ جو وہاں پر موجود ہیں وہ سارے اس کو پتھر ماریں گے۔ تو یہ پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دینا ہے، یہی اس کی سزا ہے۔ اس کو رجم یعنی سنسار کرنا کہا جاتا ہے۔ فإن امتنع الشہود من الابتداء، تو سب سے پہلے گواہوں کو اس لیے رجم کرنے کا کہا جائے گا، پتھر مارنے کا کہا جائے گا کہ اگر گواہ پتھر مارنے سے رک جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو گواہی دی ہے وہ صحیح نہیں دی، ان کو اپنی گواہی پر یقین نہیں ہے، لہٰذا اس میں شبہ آ گیا ہے، تو شبہ کی وجہ سے وہ حد ساقط ہو جاتی ہے، سزا پھر ختم ہو جائے گی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر گواہ رک جاتے ہیں ابتدا کرنے سے یا پتھر ابتدان مارنے سے، سقط الحد، تو اس کے بعد حد ساقط ہو جاتی ہے شبہ کی وجہ سے۔ وَإِنْ كَانَ الزَّانِي مُقِرًّا، یہ تو بات تھی کہ گواہوں سے اگر یہ جرم ثابت ہوا ہے تو گواہ ابتدا کریں گے۔
اور اگر زنا کرنے والا اقرار کرنے والا ہو، اس کے اقرار کی بنیاد پر یہ جرم ثابت ہوا ہو، تو اس صورت میں گواہ تو ہے ہی نہیں ہے، ابتدا الامام، سب سے پہلے جو امام ہے جس کے سامنے یہ اقرار ہوا ہے، جس نے فیصلہ سنایا ہے یعنی قاضی، وہ ابتدا کرے گا، وہ پتھر مارے گا، ثم الناس، پھر باقی لوگ پتھر مارنا شروع کریں گے۔ جب اس بندے کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، یعنی اس کا انتقال ہو جائے گا، موت واقع ہو جائے گی، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم عام مردوں جیسا ہی ہے، یغسل، کہ اس کو غسل دیا جائے گا عام مسنون طریقے کے مطابق، جس طرح میت کو غسل دیا جاتا ہے، ویکفن، اس کو کفن پہنایا جائے گا جس طرح میت کو کفن پہنایا جاتا ہے، ویصلی علیہ، اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اس لیے کہ جو جرم تھا اس کی اس کو دنیا میں سزا مل گئی ہے، اور ایک مسلمان سے امید یہی ہے کہ اس نے دل میں اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر لی ہوگی، اس لیے اس کا حکم اب عام مسلمانوں کی طرح ہی ہے، تو اس کو غسل، کفن اور نماز جنازہ، یہ سارا اس کا معاملہ عام جو میت ہوتے ہیں مسلمان انہی کی طرح ہوگا۔ تو یہ تو تھی سزا اس کی جو زانی محسن ہو۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مُحْسِنًا، اور اگر زانی محسن نہیں ہے تو اس کی محسن کی آگے شرائط آ رہی ہیں، اس کی سزا کیا ہے؟ وَكَانَ حُرًّا، اگر وہ آزاد ہے، فَحَدُّهُ 100 جَلْدَةٍ، اس کی سزا ہے 100 کوڑے، یعنی اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا، یأمر الامام، قاضی حکم دے گا، بضربہ، اس کو مارنے کا، بصوت، ایسے کوڑے سے، لا ثمرۃ لہ، جس کے آگے گرہ نہ لگی ہوئی ہو، ضربا متوسطا، اور کوڑے اس کو درمیانے درجے میں مارے جائیں گے، یعنی بہت سختی کے ساتھ بھی نہیں مارے جائیں گے اور بہت نرمی کے ساتھ بھی نہیں مارے جائیں گے، درمیانی مقدار میں مارے جائیں گے۔ ینزع عنہ ثیابہ، کوڑے مارنے سے پہلے اس کے کپڑے اتار لیے جائیں گے، سوائے اس جگہ کے جہاں پر ستر ہوتا ہے، ستر اس کا چھپا ہوا ہوگا، باقی جو کپڑے ہیں وہ مرد کے اتار دیے جائیں گے۔ وَيُفَرَّقُ الضَّرْبُ عَلَىٰ أَعْضَائِهِ، اور اس کے اعضاء پر مختلف جگہوں پر مار کو پھیلایا جائے گا، یعنی جو جسم کے مختلف اعضاء ہیں ان پر مارا جائے گا، ایک ہی جگہ پر بار بار نہیں مارا جائے گا۔ إِلَّا رَأْسَهُ، مگر یہ کہ سر پر نہیں ماریں گے، وَوَجْهَهُ، چہرے پر نہیں ماریں گے، وَفَرْجَهُ، اور شرمگاہ پر نہیں ماریں گے، ان اعضاء کے علاوہ باقی جسم پر مختلف جگہوں پر کوڑے مارے جائیں گے۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا، پہلے تو آزاد بندے کی سزا بتائی تھی کہ 100 کوڑے ہیں، اگر وہ غلام ہے تو جلدہ 50، اس کو 50 کوڑے ماریں گے، کذالک، اسی طرح درمیانی مقدار میں، اور جسم کے مختلف اعضاء پر سوائے سر، چہرے اور شرمگاہ کے۔ تو یہ 2 قسم کی سزائیں ہیں، ایک رجم اور ایک کوڑے مارنا۔ تو کوڑے مارنے کا جو ذکر ہے وہ قرآن کریم کے اندر صراحتاً آیا ہے، اور جو رجم ہے وہ احادیث مشہورہ کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے، تو اس کی مزید تفصیل آپ قرآن کی تفسیر میں اور احادیث کی کتابوں میں پڑھ لیں گے۔ فَإِن رَجَعَ الْمُقِرُّ عَنْ إِقْرَارِهِ، آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اقرار کی بنیاد پر جرم ثابت ہوا تھا، اقرار کرنے کے بعد جو مقر ہے، اقرار کرنے والا، اس نے رجوع کر لیا، قبل اقامت الحد علیہ، ابھی اس پر حد قائم نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ہی، یعنی سزا اس کو نہیں ملی تھی، سزا ملنے سے پہلے ہی اس نے رجوع کر لیا، او یا فی وسطہ، سزا ملنے کے دوران اس نے رجوع کر لیا کہ میں نے ویسے ہی اقرار کیا ہے، یہ جرم میں نے نہیں کیا تھا، قبل رجوعہ، تو اس کا رجوع قبول کر لیا جائے گا، وخلی سبیلہ، اور اس کا راستہ خالی کر دیا جائے گا، یعنی اس کو چھوڑ دیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ، اور کہتے ہیں کہ جو امام ہے، قاضی ہے، جس کے سامنے بندہ آ کر اقرار کر رہا ہے، اس کے لیے مستحب یہ ہے أَن يُلَقِّنَ الْمُقِرَّ الرُّجُوعَ، کہ وہ اقرار کرنے والے کو تلقین کرے رجوع کی، وَيَقُولُ لَهُ، اور اس کو اس طرح کہے، لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ قَبَّلْتَ، شاید کہ آپ نے صرف چھوا ہو یا صرف بوسہ دیا ہو اور آپ اس طرح کہہ رہے ہوں، تاکہ وہ بندہ اس سے پیچھے ہٹ جائے تو اس کو یہ حد اس پر جاری نہ ہو۔ تو حد جاری کرنے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا جاتا ہے، اور ذرا سا بھی اس میں شبہ ہو تو یہ حد ساقط ہو جاتی ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، یہ جو سزائیں بتائی ہیں رجم کی اور کوڑے مارنے والی، ان میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، دونوں کی یہی سزائیں ہیں کہ محسن ہیں تو رجم کیا جائے گا، اور محسن نہیں ہے تو کوڑے مارے جائیں گے۔ غیر، صرف یہ فرق ہے کہ ان المرأة
لا تنزع عنہا ثیابها، عورت کو کوڑے مارنے سے پہلے اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، کیونکہ اس کا پورا جسم ستر ہے تو پورے جسم پر اس کے کپڑے موجود رہیں گے۔ الا الفرو والحشو، مگر یہ کہ جو زائد چیزیں ہوتی ہیں کپڑوں کے اوپر، جو سردی سے بچاؤ کے لیے بندہ پہنتا ہے، کوٹ یا چمڑے کی یا اون کی مزید جو چیزیں ہیں وہ اس سے اتار لی جائیں گی۔ آگے فرما رہے ہیں وَإِنْ حَفَرَ لَهَا فِي الرَّجَمِ جَازَ، کہ اگر عورت کو رجم کیا جا رہا ہے تو رجم کرنے میں اس کے لیے گڑھا کھود لیتے ہیں جس میں وہ اندر اس کو گڑھے کے اندر ڈال دیا جائے، وہاں سے اوپر سے لوگ ماریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، جائز ہے، کیونکہ گڑھے کے اندر ہوگی تو پھر اس کی ستر کی حفاظت ہوگی۔ وَلَا يُقِيمُ الْمَوْلَى الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ، آگے فرما رہے ہیں کہ جو آقا ہوتا ہے وہ اپنے غلام یا باندی کے اوپر حد جاری نہیں کر سکتا، الا بِإِذْنِ الْإِمَامِ، مگر یہ کہ قاضی اس کو حکم دے یا اجازت دے، کیونکہ یہ جو حد جاری کرنی ہے، کسی کو یہ شرعی سزا دینی ہے، یہ صرف جو خلیفہ ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے یا عدالت کا قاضی ہوتا ہے، اسی کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں، عام کوئی بندہ کسی پر یہ سزا یا حد جاری نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح جو مولا ہے وہ اگرچہ غلام اور باندی اس کی ملکیت میں ہے تب بھی ان کے اوپر وہ اس طرح حد یا سزا جاری نہیں کر سکتا، البتہ جو قاضی ہے وہ فیصلہ کر کے، یعنی ان کے ثبوت وغیرہ سارے دیکھ کر فیصلہ کرے کہ واقعی جرم ثابت ہو گیا ہے اور پھر وہ حد لگانے کے لیے آقا سے کہہ دے تو اس طرح پھر کہہ سکتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُ الشُّهُودِ بَعْدَ الْحُكْمِ، کہ جو 4 گواہ تھے جنہوں نے زنا کی گواہی دی ہے، انہوں نے حکم کہتے ہیں فیصلے کو، قاضی نے فیصلہ سنا دیا 4 گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر، فیصلے کے بعد 4 گواہوں میں سے ایک نے رجوع کر لیا، اپنی گواہی سے وہ پھر گیا، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جھوٹی گواہی دی ہے، میں اپنی گواہی واپس لیتا ہوں۔ قبل الرجم، فیصلہ تو ہو گیا تھا لیکن ابھی رجم نہیں ہوا تھا، سزا نہیں جاری ہوئی تھی، تو ضربوا الحد، تو باقی جو 3 ہیں چونکہ وہ 3 گواہ کسی کے اوپر اگر گواہی دیں تو یہ جرم پورا ثابت نہیں ہو رہا، تو گویا کہ یہ 3 بندے اس کے اوپر زنا کا الزام لگا رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، تو ان 3 بندوں کے اوپر تہمت والی حد جاری کی جائے گی، جس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ وسقط الرجم عن المشہود علیہ، اور جس کے خلاف ان بندوں نے گواہیاں دی ہیں اس کے خلاف چونکہ 4 گواہ نہیں ہیں، 4 سے کم ہو گئے ہیں، اس لیے اس کے اوپر سے جو رجم کا فیصلہ ہوا تھا وہ رجم ساقط ہو جائے گا، اس کو اب یہ سزا نہیں ملے گی۔ وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ الرَّجْمِ، اور اگر رجم کرنے کے بعد 4 گواہوں میں سے ایک گواہ نے رجوع کر لیا، حد الراجع، اس صورت میں جس نے رجوع کیا ہے صرف اسی کے اوپر حد لگائی جائے گی تہمت کی، کہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے جھوٹی گواہی دی ہے، تو کسی کے خلاف زنا کی جھوٹی گواہی دینا یہ تہمت ہے، لہذا اس رجوع کرنے والے کے اوپر حد قذف جاری کی جائے گی، جو کہ 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ وحدہ، اکیلے اسی پر یہ حد جاری ہوگی۔ وَضَمِنَ رُبْعَ الدِّيَةِ، اور چونکہ یہ اس بندے کو رجم کر کے اس کی جان ضائع کرنے کا ذریعہ بنا ہے تو باقی 3 تو اپنی گواہی پر برقرار ہیں، لہذا ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، یہ اپنی گواہی سے پھر گیا ہے تو اس کا چوتھا حصہ بنتا ہے 4 گواہوں میں سے ایک بندے کا، لہذا یہ دیت کے 1/4 حصے کا ضامن بنے گا، یہ ادا کرے گا۔ وَإِن نَقَصَ عَدَدُ الشُّهُودِ عَنْ 4، اور اگر کسی کے خلاف زنا کے گواہ گواہی دے رہے ہیں اور ان کی تعداد 4 سے کم ہے، 3 بندے گواہی دے رہے ہیں، 2 دے رہے ہیں، یہ ایک بندہ دے رہا ہے، حدوا جمیعا، تو یہ جتنے بھی گواہ ہیں ان سب کے اوپر حد جاری کی جائے گی، حد قذف یعنی تہمت والی، کیونکہ قرآن کریم کی آیت کے اندر یہ آ رہا ہے کہ اگر کچھ لوگ آ کر کسی کے خلاف زنا کی گواہی دیں اور وہ 4 گواہ پورے نہ کر سکیں، یعنی 4 سے کم ہوں، تو یہ بندے اس کے اوپر تہمت لگانے والے، الزام لگانے والے شمار ہوتے ہیں، ان کے اوپر حد قذف جاری کی جاتی ہے، تہمت والی حد سزا جاری کی جاتی ہے۔ اس کے بعد احسان کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ شروع میں جو بتایا تھا کہ اگر زانی محسن ہو تو اس کی سزا رجم ہے، اور محسن نہیں ہے تو اس کی سزا کوڑے مارنا ہے، 100 کوڑے۔ تو محسن ہونے کی کیا شرائط ہیں، اس کی کیا تفصیل ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ احسان الرجمی، رجم میں جو محسن ہونا ہے وہ یہ ہے ان یکون حرا، کہ وہ بندہ زنا کرنے والا آزاد ہو، غلام جو ہوگا وہ محسن نہیں ہوگا، اس کو رجم نہیں کیا جائے گا۔
بالغن اور وہ بالغ ہو، عاقلاً عاقل ہو، جو نابالغ ہوتا ہے یا مجنون ہوتا ہے وہ بھی محسن شمار نہیں ہوتے، ان پر بھی رجم کی سزا نہیں ہوگی۔ مسلمن، جو زنا کرنے والا ہے وہ مسلمان ہو، اگر کسی اور مذہب والا ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے تو وہ بھی محسن شمار نہیں ہوگا، اس کے اوپر رجم والی سزا نہیں ہوگی، البتہ ان سب کو کوڑے مارے جائیں گے۔ قد تزوج امرأۃ نکاحا صحیحا، اور ایک شرط یہ ہے کہ جو محسن ہے وہ آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، اور اس نے کسی کے ساتھ نکاح بھی کیا ہو، یعنی شادی شدہ ہو۔ نکاحا صحیحا، اور جو نکاح کیا ہے وہ نکاح صحیح ہو، نکاح فاسد نہ ہو۔ ودخل بها، اور صرف نکاح نہیں، نکاح کرنے کے بعد اس نے بیوی کے ساتھ صحبت بھی کی ہو۔ وہما علی صفت احسان، اور جب اس نے بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے اس وقت وہ دونوں میاں بیوی احسان والی صفت پر ہوں، یعنی یہ کہ احسان کے اندر جو آزاد ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، مسلمان ہونا، یہ ساری شرائط ہیں، تو جس وقت وہ بیوی کے ساتھ صحبت کر رہا ہے اس وقت وہ دونوں ان ساری شرائط پر پورے اترتے ہوں، تو تب یہ بندہ محسن شمار ہوگا۔ اگر اس نے بیوی کے ساتھ نکاح کر کے اس کے ساتھ صحبت کی ہے، خود تو اس کے اندر یہ شرائط پائی جا رہی ہیں، لیکن بیوی جو ہے وہ احسان والی صفت پر نہیں ہے، یعنی وہ آزاد نہیں ہے، باندھی ہے، یا وہ مسلمان نہیں ہے، کسی اور مذہب اہل کتاب سے تعلق رکھتی ہے، اس صورت میں یہ بندہ اس کے ساتھ نکاح کرنے اور صحبت کرنے کی وجہ سے محسن شمار نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی کے اندر یہ ساری شرائط پائی جائیں، یہ آزاد ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، مسلمان ہونا، اور کسی عورت کے ساتھ صحیح نکاح کیا ہونا اور اس کے ساتھ صحبت کیا ہونا، یہ ساری شرائط پائی جائیں، اس کو محسن کہا جاتا ہے۔ یہ شخص اگر زنا کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جا رہی، مثلا وہ غلام ہے یا نابالغ ہے یا غیر مسلم ہے یا اس کا نکاح نہیں ہوا یا نکاح تو ہوا ہے لیکن نکاح فاسد ہوا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ بندہ محسن شمار نہیں ہوگا۔ اس نے اگر زنا کیا تو اس کے اوپر رجم والی سزا نہیں ہوگی بلکہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں ولا یجمع فی المحسن بین الجلد والرجم، جو محسن ہے اس کی زنا کرنے کی جو سزا ہے وہ رجم ہے، لہذا اس میں رجم کے ساتھ کوڑے مارنے کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ جب اس کو رجم کر کے ہلاک کرنا ہے، پتھر مار کر ہلاک کرنا ہے، تو پہلے کوڑے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی سزا صرف رجم ہی ہوگی۔ ولا یجمع فی البکر بین الجلد والنفی، آگے فرماتے ہیں کہ جو بکر ہے یعنی غیر شادی شدہ ہے، غیر محسن ہے، تو اس کی سزا کوڑے مارنا ہے، تو کوڑے مارنے کے ساتھ نفی کہتے ہیں جلائے وطن کرنا، جلائے وطن کرنے کو اس کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جلائے وطن کرنا یہ کوڑوں کے ساتھ سزا کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ الا ان یری الامام ذلک مصلحۃ، مگر یہ کہ امام اس کے اندر کوئی مصلحت دیکھے کہ اس کو جلائے وطن بھی کرنا چاہیے، یہاں سے اس علاقے میں اس کا رہنا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اپنی مصلحت کے تحت فیغربہ، اس کو وہ جلائے وطن کر سکتا ہے، اعلیٰ قدر ما یرا، اتنی مقدار اتنے عرصے کے لیے جتنا وہ مناسب سمجھے۔ تو یہ جلائے وطن کرنا یہ امام کی صوابدید پر ہے، وہ اس میں مصلحت سمجھے تو کر سکتا ہے، یہ سزا کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ وَإِذَا زَنَا الْمَرِيضُ وَحَدُّهُ الرَّجْمُ، کہتے ہیں کہ ایک بیمار شخص نے زنا کیا اور اس کے اوپر رجم والی حد جاری ہونی تھی، رجیما، تو اس کو رجم کر دیا جائے گا اسی بیماری کی حالت میں، اس کے تندرست ہونے کا انتظار نہیں کریں گے، اس لیے کہ رجم کر کے اس کو ہلاک کرنا ہے، تو بیمار بندے کو اگر وہ رجم کریں گے وہ ہلاک ہوگا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وَإِنْ كَانَ حَدُّهُ الْجَلَدُ، اگر اس کی بیمار بندے جس نے زنا کیا ہے اس کی سزا کوڑے مارنا بنتی ہے، لم یجلد حتی یبرأ، تو اس کو ابھی بیماری کی حالت میں کوڑے نہیں مارے جائیں گے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے، ٹھیک نہ ہو جائے، اس لیے کہ بیماری کی حالت میں کوڑے مارنے سے اس کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، اس لیے ابھی انتظار کیا جائے گا، جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا زَنَتِ الْحَامِلُ، اگر زنا کیا کسی حاملہ عورت نے جس کے پیٹ میں بچہ تھا، لم تحد، تو ابھی اس پر حد نہیں جاری کی جائے گی، یعنی اس کو رجم بھی نہیں کیا جائے گا اور اس کو کوڑے بھی نہیں مارے جائیں گے، حتی تضع حملہا، یہاں تک کہ اس کا حمل وضع ہو جائے، یعنی اس کا بچہ پیدا ہو جائے، کیونکہ ابھی اس کو کوڑے ماریں گے تب بھی بچے کی جان کا خطرہ ہے، یا رجم کریں گے تب بھی بچے کو ہلاک کرنا ہے، تو اس میں بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے،
اس لیے بچے کی حفاظت کے لیے ابھی اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ تو اگر رجم ہے تو پھر جیسے ہی حمل وضع ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، تو عورت کو یہ رجم والی سزا دے دی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الْجَلَدَةُ، اور اگر اس کی سزا کوڑے تھی تو اس صورت میں جب بچہ پیدا ہوگا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی کچھ عرصے تک عورت نفاس میں بیمار رہتی ہے، تو بیمار عورت کو کوڑے مارنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد مزید انتظار کریں گے۔ فَحَتَّى تَتَعَلَّى مِن نِفَاسِهَا، یہاں تک کہ وہ اپنے نفاس سے نکل آئے، نفاس سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ، آگے فرما رہے ہیں کہ اگر گواہوں نے گواہی دی ہے بِحَدٍّ مُتَقَادِمٍ، کسی پرانے جرم کی، یعنی کسی ایسے جرم کی کہ جو کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے اور وہ بھی کافی عرصے بعد اس کی گواہی دے رہے ہیں، لم يمنعهم عن اقامته، اس کے گواہی کے قائم کرنے سے ان کو نہیں روکا، بعدهم عن الامام، امام سے ان کے دور ہونے نے، یعنی اس وجہ سے وہ دیر سے نہیں پہنچے کہ وہ امام سے قاضی سے بہت دور رہتے ہیں تو وہاں سے قاضی تک پہنچنے میں ٹائم لگ گیا ہے، یہ وجہ نہیں تھی، ویسے ہی دیر ہو گئی ہے۔ لم تقبل شہادتهم، تو اب ان کی گواہی، یہ کچھ عرصے کے بعد جو گواہی دے رہے ہیں، یہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے جس وقت یہ جرم ہوا تھا اس وقت انہوں نے گواہی قائم نہیں کی، کوئی معنی بھی موجود نہیں تھا، اس کا مطلب یہ کہ یہ اس پر پردہ پوشی کرنا چاہ رہے تھے۔ تو جب پہلے پردہ پوشی کرنا چاہ رہے تھے تو ابھی کچھ عرصے بعد یہ کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ ان کا اس بندے کے ساتھ کوئی بغض ہو، کوئی دشمنی ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو ابھی پیدا ہوا ہو یہ جس کی وجہ سے گواہی دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں، اس لیے ابھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ الا فی حد القذف خاصۃ، مگر صرف حد قذف والا جو معاملہ ہے اس میں اگر کچھ عرصے کے بعد بھی گواہی قائم ہوتی ہے تو یہ حد قذف یعنی تہمت والی جو سزا ہے یہ جاری کر دی جائے گی، اس لیے کہ یہ جو حد قذف ہے یہ حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو یہ جب بھی ثابت ہوگی تو حقوق العباد کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کو قاضی ضرور اس سزا کو پورا کرے گا۔ باقی جو حدود ہیں وہ حقوق اللہ میں سے ہیں، لہذا ان میں اگر ذرا سا بھی شبہ آ جائے تو اس کو ساقط کر دیا جاتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں ومن وطی امرأۃ اجنبیۃ، کسی شخص نے کسی اجنبی عورت سے وطی کی ہے، فیما دون الفرج، شرمگاہ کے علاوہ میں، تو جو زنا ہوتا ہے وہ شرمگاہ کے اندر وطی کرنے کو کہتے ہیں، تو اس کے اوپر زنا کی تعریف صادق نہیں آ رہی تو اس لیے اس پر حد جاری نہیں ہوگی، لیکن عزیرہ، کیونکہ یہ بھی غلط کام ہے، جرم ہے، یہ اس جرم کی وجہ سے اس کو تعزیر دی جائے گی، کوئی اور سزا دی جائے گی۔ تعزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی سزا جو شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے، جو قاضی اپنی ثوابدید کے اعتبار سے بندے کو دیکھ کر یا جرم کو دیکھ کر وہ سزا سناتا ہے، تو اس شخص کو تعزیراً کوئی اور سزا دی جائے گی، حد اس پر جاری نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرماتے ہیں ولا حد، اس شخص پر بھی حد جاری نہیں ہوگی، علی من وطی جاریۃ ولدہ، جو اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کر لے، او ولد ولدہ، یا اپنے پوتے کی باندی سے وطی کر لے۔ وَإِنْ قَالَ، اگرچہ وہ کہے عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ، کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ میرے لیے حرام ہے، تب بھی اس کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں اس طرح کہا گیا ہے کہ انت و مالک لابیک، بیٹے کو مخاطب کر کے کہ تم اور تمہارا مال تمہارے والد کا ہے، تو اس حدیث کی وجہ سے یہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید بیٹے کا یا پوتے کا جو مال ہوتا ہے اس میں والد کا بھی حق ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، لہذا بیٹے کی جو باندی ہے اس کے ساتھ والد بھی وطی کر سکتا ہے، تو یہ ایک شبہ ہے، اس شبہ کی وجہ سے اس بندے کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ وَإِذَا وَطِيَ جَارِيَةَ أَبِيهِ، اور اگر کسی نے اپنے والد کی باندی سے وطی کر لی، او امہ، یا ماں کی باندی سے وطی کر لی، او زوجتہ، یا بیوی کی باندی سے وطی کر لی، او وطی العبد جاریۃ مولاہ، یا غلام نے اپنے آقا کی باندی سے وطی کر لی، وقال، تو اس صورت میں اگر وہ یہ کہتے ہیں علمت انہا علی حرام، کہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ جو باندی ہے یہ میرے اوپر حرام ہے، خود، تو ان سب صورتوں میں اس پر حد جاری کی جائے گی۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر وہ یہ جو وطی کرنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے ظننت انہا تحل لی، کہ میرا گمان یہ تھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے، لم یحد، تو اس صورت میں اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو رشتہ دار ہیں، والد یا والدہ اور بیوی، کیونکہ یہ سارے اکٹھے ہی ہوتے ہیں، ان کی املاک آپس میں عام طور پر مشترک ہوتی ہیں، اس لیے اس میں بھی شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید جو دوسرے کی باندی ہے اس میں میرا بھی حق ہو،
تو اس لیے اگر اس کو گمان تھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے، شبہ کی وجہ سے حد اس سے ساقط ہو جائے گی، لیکن اگر اس کو معلوم تھا کہ یہ میرے لیے حرام ہے پھر بھی اس نے ایسا کیا ہے تو اب یہ اس میں شبہ نہیں ہے، یقینی طور پر اس نے حرام کام کیا ہے، تو اس پر حد جاری کی جائے گی۔ ومن وطی جاریت اخیہ، اور اگر کسی نے اپنے بھائی کی باندھی سے وطی کر لی، او عم ہی یا چچا کی باندھی سے وطی کر لی، وقال اور کہا کہ ظننت انہا علی حلال، کہ میں یہ گمان کر رہا تھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے، حد، تو اس میں حلال ہونے کی گمان کے باوجود اس پر حد جاری کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اور چچا کے جو مال ہوتے ہیں، املاک ہوتے ہیں، وہ عام طور پر الگ الگ شمار کیے جاتے ہیں، اس میں سارے آپس میں مشترک نہیں ہوتے، مکس نہیں ہوتے، تو اس میں یہ شبہ نہیں ہوتا عام طور پر کہ یہ اس کے مال میں میرا بھی حق ہے، یہ میرا بھی حصہ ہے، اس لیے اس کی باندھی کے ساتھ وطی کرنا یہ کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں وطی کرنے والے پر حد لازمی جاری کی جائے گی۔ آگے فرما رہے ہیں ومن زفت الیہ غیر امرأتہ، کہ کسی شخص کی طرف پہلی رات میں، شادی کے بعد پہلی رات میں اس کی بیوی کے علاوہ کوئی اور عورت بھیج دی گئی، وقالت النساء، اور عورتوں نے کہا انہا زوجتک، کہ یہ تمہاری بیوی ہے، فوطئہا، اس نے اس کے ساتھ وطی کر لی، فلا حد علیہ، تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایک تو یہ کہ یہ پہلی بار ہے تو اس کو پہچان بھی نہیں ہے، اور دوسرا عورتوں نے گواہی دی ہے تو عورتوں کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے اس نے اس کو بیوی سمجھا ہے، لہذا اس وجہ سے شبہ آ گیا ہے، تو اس کی وطی کرنے کی وجہ سے اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ وعلیہ المہر، لیکن اگر غلطی سے کسی کے ساتھ وطی کر لی جائے اس طرح نکاح کے شبے میں، تو اس کے اوپر عقر لازم ہوتا ہے، جس کو مہر بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی غلطی کی وجہ سے، شبہ کی وجہ سے اس نے وطی کی ہے، تو اس پر اس عورت کو بھی مہر دینا لازم ہوگا۔ آگے فرما رہے ہیں ومن وجد امرأۃ علی فراشہ، کہ کسی شخص نے اپنے بستر پر کسی عورت کو پایا، فوطئہا، اس کے ساتھ وطی کر لی، تو فعلیہ الحد، اس پر حد جاری کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ پہلی بار نہیں ہے تو کچھ عرصے کے بعد بندے کو پہچان ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس کی طرف سے یہ بے احتیاطی پائی گئی ہے، اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی۔ ومن تزوج امرأۃ لا یحل له النکاح، ہوا، اگر کسی شخص نے ایسی عورت سے نکاح کر لیا جس کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے حلال نہیں تھا، جائز نہیں تھا، فوطئہا، اور بعد میں اس کے ساتھ وطی کر لی، لم یجب علیہ الحد، تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب اس نے نکاح کر لیا ہے تو اگرچہ وہ نکاح جائز نہیں تھا، لیکن اس کے ذہن میں شاید یہ شبہ ہو کہ جب نکاح ہو گیا ہے تو اب وطی بھی حلال ہو گئی ہے، اس لیے شبہ کی وجہ سے اس نے وطی کی ہے، تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی، شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی، لیکن چونکہ ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے، جرم ہے، تو اس کو تعزیراً کوئی اور سزا دی جائے گی۔ آگے فرما رہے ہیں ومن اتی امرأۃ فی الموضع المکروہ، کوئی شخص اپنی عورت سے جمع کرتا ہے مکروہ جگہ میں، او عمل قوم لوط، یا کوئی قوم لوط والا عمل کرتا ہے، فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے اوپر حد، جو زنا والی حد سزا ہے، وہ جاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ زنا کی تعریف میں یہ ہے کہ عورت کے ساتھ فرج میں جمع ہو تو اس کو زنا کہا جاتا ہے، اگر عورت کے ساتھ نہیں ہے، مرد کے ساتھ ہے، یا عورت کے ساتھ ہے فرج کے علاوہ دوسری جگہ میں ہے، تو اس کو زنا نہیں کہا جائے گا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر زنا والی حد بھی جاری نہیں ہوگی، لیکن ویعذر، یہ عمل بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اس کو تعزیراً کوئی اور سزا ضرور دی جائے گی۔ وقال رحمہ اللہ هو کالزنا فیحد، صاحبان حضرات فرماتے ہیں کہ یہ دو جو عمل ہیں یہ بھی زنا کی طرح ہی ہیں، لہذا ان پر بھی زنا والی حد جاری کی جائے گی۔ آگے فرما رہے ہیں ومن وطی بہیمتن، اگر کوئی شخص کسی جانور سے وطی کرتا ہے، فلا حد علیہ، تو اس پر زنا والی حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ جانور کے ساتھ وطی کرنے کو بھی زنا نہیں کہا جاتا، لیکن چونکہ یہ بھی ایک گناہانہ فعل ہے اور بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اس پر تعزیراً کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی۔ ومن زنا فی دار الحرب، کہتے ہیں کہ جو دار الحرب یعنی جو کافروں کا ملک ہے وہاں پر کسی نے زنا کیا، او فی دار البغی، یا ایسے علاقے میں زنا کیا جو باغیوں کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کی حکومت کا وہاں پر عمل دخل نہیں ہے، ثم خرج الینا، پھر وہ شخص وہاں سے نکل کر ہماری دارالاسلام میں، مسلمانوں کے علاقے میں آ گیا،
لم یقم علیہ الحد، تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ جہاں پر اس نے یہ جرم کیا ہے وہاں پر تو مسلمانوں کی جو حکومت ہے اس کا عمل دخل نہیں ہے، تو مسلمان حکومت وہاں پر تو یہ سزا نہیں جاری کر سکتی، اور وہاں سے جب وہ ہمارے پاس آ گیا ہے تب بھی وہاں سے جرم کے جو ثبوت ہیں، گواہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں یہاں پر لانا مشکل ہے اور اس میں پھر ٹائم بھی لگ جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی وہ حد اس سے ساقط ہو جائے گی۔